نیازی صاحب شروعات میں اسی سے کروں گی. نئے سال میں آپ نے ایک نئی خواہش کا اظہار کیا ہے. میں سن رہی تھی آپ نے کہا کہ مجھے عمران خان سے جو ہے وہ ملوا دیں, مجھ سے ملنے سے وہ منع نہیں کریں گے. کیوں آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب سے مل کے؟ میرا خیال میں آج سچ ہے. میں نے کہا جی اگر آپ کو معاملے کو آگے چلانا چاہتے ہیں اور کوئی ان سے بات کر کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور معاملہ کو آپ کوئی ہمراور بنانا چاہتے ہیں, کوئی اس کا فروٹ بیئرنگ بنانا چاہتے ہیں, تو میں حاضر ہوں. یا کوئی ایسا بندہ بھیجیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کوئی ریئلٹی چیک بھی دے اور اپ فرنٹ بات کریں کہ ان کی کیا وش لسٹ ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کیا وش لسٹ ہے. لیکن میں یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے ملنا پسند فرمائیں گے. میں نے کہا شاید وہ ملنا پسند نہ فرمائیں. میں نے یہ ساتھ نہ فرمائیں. جی ہاں جی. لیکن میری جو آج میں کالم میں لکھا ہے جو کل شائع ہوگا, بھیجا آج میں نے اشاعت کے لیے, اس کے اندر جو میں نے ریزولوشن بھیجی ہے وہ تو میں نے یہ بھیجی ہے کہ جی تمام جتنے لوگ ہیں, چاہے اہل اقتدار ہے, چاہے اہل طاقت ہے, چاہے حزب مخالف ہے, جتنے لوگ ہیں اس حمام میں سارے ننگے ہیں. چنانچہ سارے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں 2026 کے لیے اور سارے مل بیٹھ کے ایک قومی حکومت بنائیں جو پاکستان جو ہے جس گمبھیر سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے یا اس کی گرفت میں ہے, اس سے نکلنے کا طریقہ ایک ہے, اور نہ نکلے تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات جو ہیں, مشکلات کیا پھر تو بہت زیادہ ایک مایوسی ہے. صحیح ہے نیازی صاحب, آپ کا مشورہ جو ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے. آئیڈیلسٹک جو ہے وہ سلوشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سب اپنی غلطیاں مانیں, اور آپ نے کہا کہ خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہو تو ان کو کوئی ریالٹی چیک جو ہے وہ دے. آپ کو لگتا ہے کہ اب تک کسی نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے بارہا یہ کوشش ہو چکی ہے, لیکن وہ تو کسی کی سننے پہ تیار نہیں لگتے ہیں. He has a mind of his own and I don't think he is ready to change that. میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے نہیں کسی نے شاید کیا ہو, نہ اس طریقے سے کوئی کبھی کسی نے سوچا ہو کہ پہلے وہ بتایا جائے کہ جی انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا نہیں کی. اگر وہ اس پہ بھی گفتگو کرنے پر تیار نہیں ہے تو پھر تو صحیح الحاصل ہے. پھر تو کوئی بندہ بات کرے تو ایک بندہ یہ کہے, یہ بات ہی کرنے پر تیار نہ ہو کہ میں نے ہو سکتا ہے نہ کی ہوں, لیکن اگر ان کی نوٹس میں لائی جائیں کہ یہ غلطیاں آپ کی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک بہت ہی مشکل صورتحال دوچار ہیں, اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے کس طریقے سے کون سی چیز آپ کے حق میں جا سکتی ہیں, کون سی آپ کی مخالفت میں جا سکتی ہیں. تو ریئلٹی چیک کی مراد ہے کہ جو حقائق ہیں وہ جو آئینہ ہے وہ دکھانے مقصد ہے. وہ تو آپ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی اور ہو, اگر کوئی ریئلٹی جو اصل جو بنیادی جو حقائق ہیں ان سے چشم پوشی کر کے آگے بڑھتا ہے, میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی معاملہ بڑھ سکتا ہے. پھر تو ایک ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس دو میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید میں اس کو جو ہے کسی طریقے سے زیر کر لوں اور دوسرا سمجھتا ہے کہ میں اس کو شاید کسی طریقے سے دباؤ میں لا سکوں. تو پھر چاہیے پہلے 3 سال سے چل رہا ہے, آگے بھی چلتا ہے. نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ اور نئی بات کی ہے سر, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے بھی کہا ہے کہ ان کو ریئلٹی چیک کی ضرورت ہے. اگر پورے پاکستان میں مائی ویو اگر ان کو ریئلٹی چیک دے سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. آپ میں اتنی ایک اخلاقی جرات ہے. عمران خان صاحب جب اپنی پیک پہ تھے آپ اس وقت بھی ان کے منہ پہ بات بھی کرتے تھے اور کھل کر بات کرتے تھے. تو آپ کو اگر آپ نے کہا جی مجھے اگر وہ نہیں ملنا چاہیں گے لیکن somebody has to, ٹی وی ہے وہ بہت نا بعض اوپن لیٹر لکھ لیے جاتے ہیں. آپ کو عمران خان صاحب کو ریئلٹی چیک دینا ہو, ملاقات تو شاید جیسے آپ نے کہا کہ نہ ہو سکے فار سرٹن ریزنز کے خان صاحب شاید آپ جو بتا رہے نہ ملنا چاہیں, موقع اگر آپ کو ملے خان صاحب کو ریئلٹی چیک دینا ہے تو آپ ان کو کون کون سی باتیں بتانا چاہیں گے کہ خان صاحب سے کون کون سی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور نیو بگننگ کی ضرورت ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, لوگ بھی سن لیں, یہ سننے والے ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب تک آپ کی یہ بات پہنچ بھی جائے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ خان صاحب کو ریئلٹی چیک دینے والا کوئی بندہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ صرف خان صاحب کا جو ہے ڈیلیما نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی نہیں دے سکتا. مثلا فرض کیا اسٹیبلشمنٹ کا جو ان کا ایک عسکری قیادت ہے اس کو کون جا کے ریئلٹی چیک دے گا؟ کیا اس کے مہداد دیں گے؟ نہیں دیں گے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو بھی کوئی نہیں دے سکتا.
یہ ایک اور پیرائے میں ذرا بات بتا رہا ہوں کہ اصل میں جو لوگ جاتے ہیں اگر ان کے مفادات جو ویسٹرن انٹرسٹ سسٹم کے اندر موجود ہے، تحریک انصاف کے اندر موجود ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے، تو ریئلٹی چیک دیں گے نہیں دیں گے تو جو لگی لپی کے ساتھ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو آپ کے اپنے کوئی مفاد نہ ہو، کوئی انٹرسٹ نہ ہو، نہ آپ کو تحریک انصاف سے کوئی انٹرسٹ ہے نہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے ہے. عمران خان صاحب پھنسیں گے اور تو آپ کو شاید اس کا اتنا نقصان نہ ہو، عمران خان صاحب کو آسودگی ہوگی تو آپ اس کا فائدہ نہ ہو. لیکن ایک چیز اگر ذہن میں ہو اور اگر یہ لوگ خود ہی بٹھا لیں کہ چلو کچھ نہیں، ہم نے صرف پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستان کے مطابق. سر آپ کیا مشورے دیں گے خان صاحب کو؟ وہ ریئلٹی چیک کر سننا چاہتے ہیں. میں تو ان کو سب سے پہلے تو یہ بات یہ دیکھیں نا، بات یہ کہ خان صاحب کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں ساری چیزیں ہیں آپ جو اس طریقے سے دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. اگر وہ اس پہ آمادہ ہیں یا نہیں مانتے تو ان کو منوائی جا سکتی ہیں. ان کو اگر آپ بالکل ایک بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ان کو بتا دیں گے کہ یہ آپ نے یہاں پہ یہ مسئلہ بے شمار باتیں ہیں جو بندہ ٹی وی پہ اچھا نہیں لگتا لیکن اس طرح کہتے ہیں میڈیا کے سامنے، لیکن وہ آپ کو ہی معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو وہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. پھر بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شاید ایک لمحے میں ان کو کہا جائے کہ آپ نے کی ہے تو وہ تلملا اٹھے، وہ بھڑک اٹھے. لیکن یہ ساری چیزیں جب تک ان کے گوشگزار نہیں کی جاتی. بچپن کے آپ تقریباً ایج فیلو دوست بھی ہیں، کزن بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. خان صاحب کو آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، فیملی کے حوالے سے بھی، بہر بھی، سیاست میں بھی آپ نے ان کو ان کا پودا لگتے دیکھا، سب کچھ کیا. بڑی آپ نے ان کے لابینگ بھی کی، بہت ایفرٹس بھی کی، صحافیوں کو، ان کو، اینکرز کو یا یہ کالم نگاروں کو بڑا رول ہے. وہ مانے نہ مانے علیحدہ چیز ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی طبیعت میں چیز ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لیں کہ ہاں میرا قصور ہے اینڈ لیٹس کریکٹ دیٹ، اور وہ اس طرح ریئلٹی چیک دینے پہ کیا ان کی طبیعت شخصیت میں چیز ہے اپنی غلطی ماننا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تو جو شخصیات چاہیے وہ تو بہت بڑی ہوتی ہیں. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس لیول کی شخصیت ہے کہ اپنی غلطی مانے. مطلب آپ ہیں، آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ ایک کاروبار کرتا ہے، آپ کو اس کے کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کے نفع نقصان سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جتنی دفعہ اسے کاروبار کیا اس سے خراب کام کیا ہے، اس سے اس غلطی کی ہے، اس سے نقصان اٹھایا ہے، اپنے آپ کو پریشان رکھا ہے اور بہت خمیازہ بھگتا ہے، اور باقی بھی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے بھی اس کی فیملی نے اس کا نقصان اٹھایا. اب آپ ہر کاروبار کو اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پہلے بھی اس طرح کی بات کر رہے ہو تو اس میں یہ چیز سوچی ہے اور جبکہ وہ بالکل اسے طے کیا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو 2 3 4 دفعہ جب دیکھیں گے کہ آپ جب ان کو بار بار ان کے کاروبار کے بارے میں ایک دوسرا اینگل دیں گے جو شاید غلط صحیح نہ بھی ہو، تو آپ دیکھیں وہ آپ سے اپنی جو کاروباری چیز ہے، عام سی بات ہے، دوستوں میں کاروبار کئیوں میں ہم مشاہدہ کریں گے، آپ سے چھپانا شروع کر دے گا. ایسا ہی ہے، آپ سے ناراض نہیں ہوگا، آپ سے چھپائے گا کہ یا یہ تو مجھے پھر خامخواہ کرے گا، اور پھر آپ اسے کئی دفعہ آپ اسے چیک بھی کرتے کہ مجھے آپ کو چھپا رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو پہلے 2 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ آپ دیکھیں وہ ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی اسی پیرے میں رکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مجھے فرض کیا آج سے پہلے بھی اگر کو اوائڈ کرتے تھے تو ان باتوں میں وہ بہت اوائڈ کرتے تھے جن کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کہ میری رائے فرق ہے، جب میرے ان کے درمیان میں ہوا نہیں گزر سکتی تھی، وہ بالکل بہت اوائڈ کرتے تھے. جن لوگوں سے ملنا ہوتا تھا، جن کا ختم ان کا خیال ہوتا تھا کہ میری ممکن طور پہ کوئی ایک ان کے بارے میں کوئی تحفظات ہوں گے، تو وہ ان سے آپ کہیں کہ بہت ہی اوائڈ کرتے تھے، اور پھر پورے نظام کو، ایسے نظام کو جس کو سمجھتے تھے کہ میں اس کے لیے ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسپینر ان دا ورکس دوں گا، یا ایک وہ کیا کہتا ہے ایک ہڈی بنوں گا ان کے مزے میں، تو وہ اس کو مکمل طور پہ مجھ سے ایک بائی پاس کر کے نیا سسٹم انہوں کر کے تو اس کے اندر وہ چلاتے تھے. اور اس کے اندر ان سے 2 باتیں ہوتی تھی. ایک ہوتی تھی کہ جی یہ میں جو گیم کر رہا ہوں یا جو کاروبار میں کر رہا ہوں وہ رؤف کی تو کیپیسٹی کی ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 ارب کا کیا کاروبار تمہیں کیا رائے دے گا. پھر اس کے بعد یہ جو میں اتنی بڑی سیاست کر رہا ہوں جس کے اندر اتنے جرنیل انوالوڈ ہیں، عبداللہ نے تو شاید کبھی کپتان سے کرنیل سے بھی اس طریقے سے تکلفی سے بات نہ کی سیاست کی، جو میں جرنیل سے کر رہا ہوں، جب میں نواز شریف صاحب سے کر رہا ہوں، جب میں بے نظیر صاحب سے کر رہا ہوں. تو یہ جو ساری چیز ہوتی ہے جس میں آپ کے اندر ایک اپنے اندر ہوتا ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو رائے دے رہے ہیں جب تک آپ کو نتائج نہ مل جائے وہ آپ ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے.